دنیا کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ بہت بڑے بڑے ممالک جو دہائیوں تک ایک دوسرے کے دشمن تھے، جو ایک دوسرے کے خلاف بہت بڑی بڑی پراکسیز لڑ رہے تھے، وہ ممالک جو ہیں اب ایک دوسرے کے دوست بنتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں، بہت بڑے بڑے دنیا کے اندر جو بزنس مین ہیں، وہ بھی اب کسی نہ کسی طریقے سے پولیٹکس میں یا کسی نہ کسی طریقے سے ممالک کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ چائنا دنیا کی سب سے بڑی معیشت بنتا جا رہا ہے اور آنے والے دور میں چائنا سپر پاور ہوگا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب اور ایران جو ایک دوسرے کے بہت بڑی حد تک ایک دوسرے کے مخالف سمجھے جاتے تھے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سفارتکار ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ ان کے جو صدر لیول کے، پریزیڈنٹ لیول کے، وزیر اعظم لیول کے، یا جو ان کے بادشاہ ہیں اس لیول کے جو لوگ ہیں، وہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت بڑی بڑی جنگیں چھڑی ہوئی ہیں دنیا کے اندر، جس میں یوکرین کی جنگ جو ہے وہ 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، وہ وہاں پہ چھڑی ہوئی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ جو بہت پرانا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ جو ہے وہ اب بہت بڑی شدت اختیار کر گیا ہے، اور اس کے اندر اسرائیل جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر آئسولیشن میں چلا گیا ہے۔ اس کے بہت بڑی تعداد میں اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پر جو انسانی جانوں کا، جو بچوں کا، عورتوں کا اور ہزاروں انسانوں کا جو قتل عام ہوا ہے، اس کے اوپر بھی دنیا بہت شدید تنقید کر رہی ہے۔ خود امریکہ کے اندر بہت بڑی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں۔ اب یہ سارا سینیریو جو دنیا کے اوپر برکس بن رہے ہیں، بہت بڑے بڑے اتحاد بن رہے ہیں، لیکن اب ہم بات کریں گے پاکستان کی، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تو ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ جی پیٹرول بہت مہنگا ہے، جابس نہیں ہیں، حالات دہشت گردی، اور مطلب وہی ہمارے حالات جب سے ہم یہ ملک بنا ہمارا، تب سے ہم اسی بھنور میں، ہم اسی سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی۔ جاپان جو ہے وہ جس کے اوپر ایٹم بم سے حملہ کیا گیا، وہ پتہ نہیں دنیا میں پتہ نہیں کتنے ممالک سے آگے چلا گیا ہے۔ ہم سے تو خیر وہ ہزاروں سال آگے چلا گیا، لیکن ہمارا حال ہم ہی وہ کہتے ہیں کہ حال تو سارا جو ہے وہ دنیا جانے ہم ہی نہ جانے، مطلب اس ٹائپ سے کوئی صورتحال ہو گئی ہے ہم لوگوں کی۔ تو دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے جو ہمارے جو حکمران ہیں، جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں، ان کو چاہیے کہ بھئی وہ اس پہ دھیان دیں۔ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے اتحاد بن رہے ہیں، وہ کیوں بن رہے ہیں، ان کے پیچھے کیا ہے؟ ان کے پیچھے بنیادی 2-3 چیزیں، بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ ایک تو ان کا جو فیوچر پلان جو ہے وہ اس کو وہ سیکیور کر رہے ہیں، اپنے جو ٹریڈ ہے، جو اپنا بزنس ہے، وہ اس کو بڑھا رہے ہیں، دنیا کے اندر اپنا جو سافٹ امیج ہے وہ اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کرنسی پاورفل ہو رہی ہے۔ ان کے لوگ جو ہیں، ان کا عام جو آدمی جو وہاں بستا ہے، وہ وہاں پر خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کی وجہ بنیادی وجوہات میں سے یہی ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں، بہت بڑی تبدیلیاں، لیکن ہم جو ہیں وہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ان حکمرانوں کو اللہ سمجھ دے گا کہ وہ اپنے جو اتنی بڑی آبادی پاکستان کی ہے، اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں یوتھ ہے، اس یوتھ کا کچھ سوچیں، ان کے بارے میں کچھ کریں۔ آپ جاتے تو ہیں دنیا میں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہوتے ہیں یا جو بھی، وہ جاتے ہیں، وہ وہاں پہ تصویریں بھی کھنچواتے ہیں، وہاں پر وہ لائنوں میں کھڑے ہو کے ساتھ تمام ممالک کے جو لیڈران ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بات کیا کرتے ہیں وہ وہاں پر؟ اس کا جو عمل ہے وہ کیا ہے پاکستان میں آ کر؟ اس کے ہمیں تو کوئی اثرات نظر نہیں آتے، جو سیدھی بات ہے۔ تو جو یوتھ ہے وہ پھر پریشان ہو جاتی ہے، ان کے اوپر مایوسی آ جاتی ہے کہ جی یہ کیا، دنیا کہاں جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہمارے پاکستانی ہیں، جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے یا جو بزنس مین ہے، وہ دنیا کے مختلف ممالک میں جا رہے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کے۔ تو بہتر ہوگا کہ اپنے ملک کا سوچیں، کیونکہ آپ نے، ہم سب نے یہیں پہ رہنا ہے، تو بہتر ہوگا کہ اس کو بہتر بنائیں
نہ کہ آپ جا کے کہیں اور بیٹھ کے اس کے جو ہے وہ ان کو اپنی سروسز دیں. بہتر ہوگا کہ وہ سروسز ہم اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو دیں. آپ سب کا بہت شکریہ. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کیے گا. اللہ حافظ.